السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا میزبان منتظر ایوب۔ وہ ایجادیں اور دریافتیں ہیں جو اتفاق سے انجام پائیں، آج ہم آپ کو بتائیں گے ان تمام ایجادات اور دریافتوں کے بارے میں۔ تو دوستو، اگر آپ نے سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ یہ ایک انتہائی معلوماتی ویڈیو ہے جسے آپ آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم بات کریں گے کشش ثقل کی دریافت۔ یہ واقعہ تو تقریباً سب نے سنا ہوگا کہ عظیم سائنسدان نیوٹن نے ایک درخت سے سیب کو گرتے دیکھا اور دنیائے سائنس اور کائنات کی بنیادی اور انتہائی اہم عالمگیر اصول کشش ثقل کی جانب توجہ دلائی اور پھر دنیا بدل گئی۔ یہ واقعہ سن 1666 کا ہے۔ ایک روز نیوٹن باغ میں ٹہل رہا تھا کہ اچانک سر پر پکا ہوا سیب گرا۔ تھوڑی ہی دیر میں نیوٹن کا دماغ ہل گیا اور اس نے سیب ہاتھ میں لے کر سوچنا شروع کیا کہ ہر شے اوپر سے نیچے ہی کیوں آتی ہے۔ یوں کشش ثقل کا اصول اتفاقاً انسان کے علم میں آیا۔ طبیعیاتی سائنس کے رخ موڑ دینے والا یہ سیب اگر نیوٹن کے سر پر نہ گرا ہوتا یا اگر اس دن نیوٹن سوچنے کے بجائے وہ سیب کھا جاتا تو کشش ثقل جانے کب دریافت ہوتی اور آج سائنس کی شکل کچھ اور ہوتی۔ در حقیقت اس دنیا کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھنے کے لیے سیب گرا اور اس نے دنیا کے دیکھنے کے نظریے کو ایک نئی سمت میں پہنچا دیا۔ اب بات کرتے ہیں ہم انفیکشن کی دوا پینسلین کی۔ الیگزینڈر فلیمنگ کے نام سے سائنس کے اکثر طالب علم واقف ہوں گے۔ یہ مشہور طبی سائنسدان تھا۔ ایک دن وہ شیشے کی پلیٹ پر رکھے بیکٹیریاز کا مشاہدہ کر رہا تھا کہ اچانک اس کی ناک سے زکام کے باعث کچھ قطرے اس پلیٹ پر گر گئے۔ اس نے خوردبین سے مشاہدہ کیا تو پتہ چلا کہ جہاں یہ قطرے گرے وہاں جراثیم ہلاک ہو گئے۔ اس نے مزید تحقیق کی تو پتہ چلا کہ دماغ میں موجود لائسوزائم مادے سے مضر صحت جراثیم ہلاک کیے جا سکتے ہیں۔ سن 1928 میں ایک مرتبہ انفلوئنزا کے موذی وائرس کو کنٹرول کرنے کے طریقوں پر کام کر رہا تھا۔ وہ مائکروسکوپ کی ایک پلیٹ میں ایسے بیکٹیریا پر تحقیق کر رہا تھا جو ان امراض کا سبب بنتے ہیں۔ اتفاق سے اس نے اس پلیٹ کو دھوئے بغیر لیب میں چھوڑ دیا اور پھر وہ 2 ہفتے کی چھٹیوں پر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ سبز و نیلے رنگ کی پھپھندی جو گھروں میں پودوں اور کھانے کی چیزوں پہ لگ جاتی ہے اس پلیٹ پر گری ہوئی تھی اور اس کے پاس کے بیکٹیریاز کا صفایا ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر فلیمنگ نے پھپھند کی ماہیت پر توجہ مرکوز کر دی۔ اس نے اس پھپھندی جسے پینسلیم کہا جاتا تھا کے اندر موجود مفید کیمیائی مادہ حاصل کیا جو انسانی جسم میں موجود ان جراثیم کی روک تھام کر سکتا ہے۔ اس مادے کو اس نے پینسلین کا نام دیا۔ آج بھی یہ دوا انفیکشن میں مبتلا لاکھوں انسانوں کو شفا دینے کے کام کرتی ہے۔ اس دریافت سے اینٹی بائیوٹک انڈسٹری کا دروازہ کھل گیا۔ اس دریافت پر الیگزینڈر فلیمنگ کو 1945 میں طب کا نوبل پرائز بھی دیا گیا۔ اب بات کریں گے ہم ڈائنامائٹ کی دریافت۔ 19ویں صدی تک فوجی اور سویلین مقاصد کے لیے نائٹرو گلیسرین عام استعمال ہوتی تھی لیکن اسے کنٹرول نہیں کیا جا سکتا تھا۔ سن 1933 کے ایک دن الفریڈ نوبل نائٹرو گلیسرین کو حادثاتی طور پر پھٹنے سے روکنے کے ممکنہ طریقوں پر غور کر رہا تھا۔ اچانک نائٹرو گلیسرین کا کنستر لیک ہو گیا اور وہ بغیر جلے لکڑی کے برادے میں جذب ہونے لگی۔ جب وہ برادہ خشک ہو گیا تو الفریڈ نوبل نے اس مادے کو آگ دکھا کر دھماکہ کرنے کا تجربہ کیا اور یوں اتفاق سے بے لگام نائٹرو گلیسرین کی جگہ بلاسٹنگ جیلاٹین وجود میں آ گیا۔ اسے ہم کنٹرول ڈائنامائٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ آج بھی دنیا بھر میں مختلف دھاتوں اور معدنیات سمیت پہاڑوں اور کانوں سے کئی چیزوں کی دریافت کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اب بات کریں گے ٹائر کی ایجاد کی۔ زمانہ قدیم میں قدرتی ربر کا استعمال عام تھا لیکن یہ سردیوں میں جم کر ٹوٹ جاتا تھا اور گرمیوں میں پگھل کر بدبودار اور چپچپا ہو جاتا تھا۔ ایک کیمسٹ چارلز گوڈیئر نے ربر کے مسائل پر قابو پانے کے لیے کئی سال کھپا دیے لیکن اسے کامیابی ملی تو صرف ایک غلطی کی وجہ سے۔ 1839 کا واقعہ ہے۔ ایک روز چارلز اپنی لیبارٹری میں ربر، سلفر اور سیسے کے آمیزے سے بھری ٹیسٹ ٹیوبز پر کام کر رہا تھا کہ چارلز کے ہاتھ سے اتفاقاً پھسل کر وہ ٹیوبز جلتے ہوئے فائر اسٹو پر الٹ گئیں مگر آمیزہ پگھلنے کے بجائے ٹھوس شے بن گیا۔ اس کا رنگ کالا ہو چکا تھا لیکن اس کی بیرونی سطح سخت اور اندرونی سطح نرم رہی۔ یوں حادثاتی طور پر دنیا کا پہلا وولکانائزڈ ربر دریافت ہوا جس سے گاڑیوں کے ٹائر بنائے جاتے ہیں اور اس کے بعد آٹو موبائل کی صنعت میں انقلاب آ گیا۔ دوستو اب بات کریں گے ہم میگنیٹ کی دریافت کی۔
یہ بھی ایک اتفاق ہی تھا جب ایک چرہاوے نے مغناطیس دریافت کیا۔ یونان کے جزیرے کریٹ کے کوہ ایڈا میں ایک چرہاوا رہتا تھا۔ وہ قریبی میدانی علاقوں میں اپنی بھیڑیں چراتا تھا۔ ایک روز اس نے پہاڑی کا رخ کیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لوہے کا آنکڑا تھا جس سے وہ بھیڑ بکریوں کے لیے درختوں سے پتے توڑا کرتا تھا۔ ایک دن سورج کی تپش سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ پہاڑ کے غار میں داخل ہو گیا اور اپنا سامان غار کی ایک طرف رکھ دیا۔ اچانک تیز آواز کے ساتھ اس کا آنکڑا غار کی چھت سے چپک گیا۔ پہلے تو وہ بھوت پریت سمجھ کر خوفزدہ ہو گیا، پھر ہمت کر کے اس نے آنکڑے کو چھت سے علیحدہ کر دیا اور نیچے رکھ دیا، لیکن دوبارہ وہ آنکڑا چھت سے چپک گیا۔ کافی دیر تک وہ ایسا کرتا رہا۔ جب وہ تھک گیا تو اس نے واپس جا کر اس طاقت کے بارے میں اپنے گاؤں کے لوگوں کو بتایا اور یوں مغناطیس دریافت ہو گیا، جس سے آج بہت سے مفید کام لیے جاتے ہیں۔ دوستو اب ہم بات کریں گے ماچس کی۔ انسان ہزاروں برس سے زیادہ عرصے سے آگ سے کھیلتا آ رہا ہے، لیکن کوئی بھی ایسی چیز نہیں بنا سکا جس کے ذریعے آسانی سے آگ جلائی جا سکے۔ آخر ایک برطانوی ادویات ساز نے اتفاق سے ماچس دریافت کر لی۔ یہ سن 1826 کا واقعہ ہے۔ جان والکر چند کیمیائی مادوں کو ایک برتن میں ایک تیلی کے ذریعے آپس میں ملا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ تیلے کے سرے پر ایک سوکھا ہوا گولا سا بن گیا ہے۔ انہوں نے غیر ارادی طور پر تیلے کے سرے کو رگڑ کر سوکھا ہوا مادہ اتارنے کی کوشش کی تو اس مادے میں ایک دم آگ جل اٹھی اور اس طرح بالکل اتفاقاً ماچس ایجاد ہو گئی اور انسانوں کو ماچس مل گئی۔ دوستو اب بات کریں گے ہم ملیریا کی دوا کی۔ 15ویں صدی عیسوی میں امریکہ کی دریافت کے بعد بہت سے گمنام پودوں کو یہاں سے یورپ بھیجا جاتا تھا تاکہ اس کو دوا کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ انہی میں سے ایک درخت کی چھال بھی تھی جس کا نام کینا کینا تھا، جسے بخار کی دوا مانی جاتی تھی۔ یہ دوا بہت فائدہ مند تھی جس کی وجہ سے اس کی مانگ بہت زیادہ ہو گئی۔ بعض تاجروں نے اپنے منافع میں اضافے کے لیے کینا کینا سے ملتے جلتے ایک درخت جس کا نام سنکونا تھا اس کی تجارت شروع کر دی، لیکن یہ تجارت بنی نوع انسان کے لیے بیش بہا نعمت ثابت ہوئی کیونکہ سنکونا کی چھال ملیریا سے بچاؤ کے لیے بہترین دوا ثابت ہوئی۔ طبیبوں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ سنکونا کے پودے میں کونین بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے جو ملیریا کا مقابلہ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دوستوں اب ہم بات کریں گے قدیم مصر کی تاریخ کی۔ اہرام مصر کس نے اور کب بنایا؟ اس سرزمین مصر میں کتنے اور کون کون سے فرعون گزرے ہیں؟ شاید دنیا مصر کی اصل تاریخ کو کبھی نہیں جان پاتی اگر ایک سپاہی کے ہاتھوں انجانے میں ایک پتھر نہ آتا۔ یہ بات سن 1799 کی ہے جب نیپولین کی فوجوں کا گزر مصر سے ہو رہا تھا تو نیپولینی افواج نے روسیٹا کے مقام پر ڈیرا ڈالا۔ چند فوجی جوان زمین کھود کر بڑے بڑے پتھر جمع کرنے لگے اور چٹانوں کو توڑا جانے لگا۔ ایک سپاہی نے زمین کھود کر پتھر کی سل حاصل کی اور اسے قلعے میں لگانے کے لیے آگے بڑھا ہی تھا کہ کمانڈر کی نظر اس سل پر پڑ گئی جس پر مختلف الفاظ کنندہ تھے۔ کمانڈر نے غور سے اس پتھر کا جائزہ لینے کے بعد اسے نیپولین کے قائم کردہ تحقیقی ادارے کو بھجوا دیا۔ وہاں اس عجیب و غریب پتھر پر تحقیق ہوئی اور یہ بات سامنے آئی کہ اس پتھر پر قدیم مصری زبان یعنی ہیروغلافی میں تحریریں درج تھی اور ان کا قبطی اور یونانی زبان میں ترجمہ بھی لکھا ہوا تھا۔ ہزاروں سال گزر جانے کی وجہ سے ہیروغلافی زبان کو کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا، لیکن اس پتھر پر یونانی میں ترجمہ لکھا ہونے کی وجہ سے ماہر لسانیت جین فرانسیسی کیمپولائن نے اس پتھر پر برسوں عرق ریزی کے بعد بالآخر قدیم مصری رسم الخط کا راز جان لیا۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی جس کے بعد ماہرین اس قابل ہو گئے کہ مصری آثار قدیمہ سے برآمد ہونے والی قدیم زبان کو پڑھ اور سمجھ سکیں۔ اس پتھر کو روزیٹا اسٹون کا نام دیا گیا۔ دوستوں اب ہم بات کریں گے ایک قوم کو ایک زبان کیسے ملی۔ امریکہ دریافت ہونے کے بعد 16ویں اور 17ویں صدی عیسوی میں بڑی تعداد میں اسپینی، پرتگالی اور انگلستانی بحری بیڑوں نے امریکہ کی زمینوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور یہاں کے مقامی ریڈ انڈین باشندوں کو غلام بنایا۔ انہی ریڈ انڈین اقوام میں امریکی ریاست جارجیا کی ایک قوم چیروکی بھی تھی۔ چیروکی لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، ان کی زبان صرف بولی پر مشتمل تھی۔ چیروکی قبیلے کے ایک لڑکے سیکویا کو ایک گوری چمڑی والا اپنے ساتھ غلام بنا کر شہر لے آیا۔ سیکویا چونکہ سونار کا کام جانتا تھا اس لیے سرکاری آفیسروں کے پاس آنا جانا اس کا رہتا تھا۔ سیکویا ان پڑھ تھا لیکن وہ سرکاری کارندوں کے پھینکے ہوئے بیکار کاغذوں کو جمع کر کر ان پر لکھی آڑی ٹیڑھی لکیروں کو سمجھنے کی کوشش کرتا۔ پھر اس نے ہر حرف کو خود سے اپنی بولی کی ایک آواز کا نام دینا شروع کیا۔ بالآخر سن 1809 میں اس نے اپنا رسم الخط بنا لیا۔ جب سیکویا واپس اپنے قبیلے چیروکی پہنچا تو اس نے وہاں کے کئی بچوں بڑوں کو یہ حرف تہجی سکھائی اور یوں چیروکی قبیلے کو ایک زبان مل گئی۔ چیروکی قبیلہ نے 1820 میں اپنی زبان کو لکھنے کی ابتدا کی۔ انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا اور اپنے
نے ایک اخبار بھی چھاپنا شروع کیا۔ چیروکی دوسرے ریڈ انڈین قبائل کے برعکس مہذب ہوتے ہیں۔ چیروکی زبان آج بھی محدود پیمانے پر لکھی اور پڑھی جاتی ہے، مگر حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مشہور سرچ انجن گوگل میں بھی چیروکی زبان استعمال کی جا سکتی ہے۔ دوستوں، اب ہم بات کریں گے اٹلی کے قدیم شہر کی۔ انٹرنیٹ استعمال کرنے والے قارئین یقیناً جانتے ہوں گے کہ گوگل ارتھ پر آپ کس طرح گھر بیٹھے سیٹلائٹ کی مدد سے دنیا بھر کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ 2005 کے ایک روز اٹلی کا باشندہ کمپیوٹر پروگرامر لوکا موری اپنی بوریت دور کرنے کے لیے گوگل کے نقشوں میں اپنے شہر پارما کے میدانوں کو دیکھ رہا تھا، جب اسے ایک مقام پر بیضوی شکل کا میدان سا بنا نظر آیا جس کی لمبائی 500 میٹر کے قریب تھی۔ اس کے آس پاس ہی کچھ عجیب سے سائے بھی نظر آ رہے تھے۔ اس نے غور سے ان سایوں کا جائزہ لیا تو اسے یوں لگا جیسے یہ زمین میں دھسی ہوئی عمارتوں کے سائے ہوں۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے ماہرین آثار قدیمہ کو اس بارے میں بتایا۔ اس کے بتائے ہوئے نقشے پر عمل کرتے ہوئے ماہرین نے اس مقام پر کھدائی شروع کر دی اور کچھ ہی عرصے بعد وہاں سے قدیم رومن عہد کا ایک پرشکوہ اور طویل العریض حویلی کے آثار برآمد ہو گئے اور رومی تاریخ کا ایک نیا باب کھل گیا۔ دوستو، اب بات کریں گے ہم توت عنخ آمن کا مقبرہ۔ اگر ہم آپ کو یہ بتائیں کہ 20ویں صدی کی سب سے اہم تاریخی دریافت دراصل ایک مشکی لڑکی کی بدولت ہوئی تھی، تو آپ حیرت زدہ ہو کر اس اتفاق کی تفصیلات ضرور جاننا چاہیں گے۔ ہوا کچھ یوں کہ مشہور ماہر آثار قدیمہ ہاورڈ کارٹر بہت عرصے سے تاریخی لحاظ سے مشہور مصری بادشاہ توت عنخ آمن کا مقبرہ تلاش کرنے کی کوششیں کر رہا تھا، لیکن کسی طرح اس کا سراغ نہیں مل پا رہا تھا۔ مسلسل ناکامیوں کی وجہ سے کارٹر بہت پریشان رہنے لگا تھا۔ اس کے ساتھ ایک مشکی لڑکا بھی رہتا تھا جس کی ذمہ داری پانی لانے کی تھی۔ ایک روز وہ لڑکا بوریت بھگانے کے لیے صحرا کی مٹی میں کھیل رہا تھا جب اچانک اس کا پیر کسی پتھریلی چیز سے ٹکرایا اور وہ گر پڑا۔ اس نے غور سے دیکھا تو مٹی کے اندر اسے ایک پتھر کی بنی ہوئی سیڑھی نظر آئی۔ وہ لڑکا دوڑتا ہوا کارٹر کے پاس پہنچا اور اسے سیڑھی کی بات بتائی۔ کارٹر اس کے ہمراہ فوراً اس مقام پر پہنچا اور کھدائی شروع کر دی۔ اس کھدائی میں 22 دن لگے اور بالآخر کارٹر اور اس کے ساتھی ان سیڑھیوں کے ذریعے کھدائی کرتے ہوئے مقبرے کے دروازے تک پہنچ گئے۔ جب وہ مقبرے کے اندر پہنچے تو وہ سونے، چاندی اور جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ اس سے پہلے اتنی تعداد میں سونے سے بھرا مقبرہ کہیں دریافت نہ ہوا تھا، اور اس کی دریافت کا سہرا ایک معمولی مشکی لڑکے کے سر پر جاتا ہے جس نے اپنی بوریت دور کرنے کے تگ و دو میں ایک اہم دریافت کر ڈالی۔ دوستو، اب ہم بات کریں گے ٹیرا کوٹا فوج کی۔ ٹیرا کوٹا فوج کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے۔ قد آدم مجسموں پر مشتمل یہ شاندار فوج جو 8000 سپاہیوں، 130 بھگیوں اور 520 گھوڑوں پر مشتمل ہے، دراصل یہ چینی شہنشاہ کوئن شی کے زمانے میں 210 قبل مسیح کے آس پاس بنائی گئی تھی۔ یہ وہی شہنشاہ کوئن شی ہے جس نے دیوار چین بنائی تھی۔ شہنشاہ کوئن شی کے انتقال پر مجسموں کا یہ لشکر اس کی لاش سمیت ہی دفنا دیا گیا تھا۔ اس مقبرے کی دریافت کی کہانی بھی بہت ہی دلچسپ ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 1974 میں ایک چینی کسان اپنے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے کنواں کھود رہا تھا جب اس کی کدال ایک گول منہ کے مرتبان جیسی چیز پر ٹکرائی۔ اس نے مرتبان کو باہر نکالنے کے لیے کھدائی جاری رکھی اور تھوڑی ہی دیر بعد اسے ایک مجسمے کی جھلک نظر آئی۔ اس نے کسی طرح کوشش کر کے وہ قد آدم مجسمہ باہر نکال لیا اور اسے میوزیم میں دکھانے چل پڑا۔ میوزیم کی انتظامیہ نے جو ہی یہ مجسمہ دیکھا تو وہ فوراً بات کی تہہ تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد وہاں بڑے پیمانے پر کھدائی کا کام شروع ہوا اور رفتہ رفتہ ماہرین نے وہاں سے ٹیرا کوٹا کی پوری فوج برآمد کر لی۔ ٹیرا کوٹا کی یہ عظیم الشان فوج آج میوزیم میں دیکھی جا سکتی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اس لشکر کے 8000 سپاہیوں کے مجسموں میں ہر ایک کی شکل اور لباس مختلف تھا۔ یہ یقیناً اس زمانے کے مجسمہ سازوں کی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ دوستوں، اب ہم بات کریں گے ترکی کے زیر زمین شہر کی۔ یہ بات سن 1963 کی ہے جب ترکی میں ایک شہری نے اپنے چھوٹے سے گھر کی مرمت کرنے کا سوچا۔ اس مقصد کے لیے اس نے اپنے گھر کی ایک کمزور پڑتی دیوار گرا دی تاکہ وہاں پر دوسری دیوار تعمیر کر سکے۔ اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے دیوار کی دوسری جانب ایک غارنما کمرہ بنا دیکھا۔ اس شخص نے کھدائی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور کچھ عرصے لگاتار کھدائی کے بعد رفتہ رفتہ اس نے اپنے سامنے سرنگوں کا ایک جال سا بنتا دیکھا جو 280 میٹر تک نیچے گھوم کر کسی قدیم شہر کی باقیات سے جا ملتا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر اس نے مقامی انتظامیہ کو اس کی اطلاع دی، جنہوں نے آ کر اس جگہ کو سیل کر کے اپنی نگرانی میں کھدائی شروع کروائی۔ آخرکار یہاں سے ڈیرن کیو نامی ایک قدیم شہر برآمد ہوا جو 12 یا 15ویں صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا۔
اس زیر زمین شہر کو اناطولیہ کے حتہ قوم کے باشندے فوجوں کی یلغار سے بچنے کے لیے استعمال کیا کرتے تھے اور ایک وقت میں یہاں 20,000 افراد پناہ لے سکتے تھے۔ آج سیاح اس شہر کی سیر کر سکتے ہیں۔ دوستوں اب ہم بات کریں گے کوکا کولا کی۔ دنیا کا مقبول ترین مشروب کوکا کولا بھی حادثاتی طور پر سامنے آیا۔ جان پیمبرٹن نامی شخص اصل میں اعصاب کے لیے طاقت بخش دوا بنانا چاہتے تھے اور یہ بنا بیٹھے۔ ایک عرصے تک اسے طبی فوائد کا حامل مشروب کہہ کر بیچا گیا۔ دنیائی سائنس کی بیشتر عظیم دریافتیں اتفاقاً دریافت ہوئی ہیں۔ کشش ثقل سے لے کر بگ بینگ تک کئی نظریات بھی اتفاقاً پائے گئے ہیں۔ سائنسی دریافتوں کے بارے میں عام تصور یہی ہے کہ بہت ہی ذہین لوگ اپنے غیر معمولی تخیل اور صلاحیتوں کے بلبوتے پر ایسے کارنامے انجام دیتے ہیں جو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں انسانوں کی زندگیوں کو آسان بنا دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آدھی سے زیادہ سائنسی دریافتوں میں قدرت کا عمل دخل ہے اور ان دریافتوں نے محض حادثات اور اتفاق سے جنم لیا۔ تو دوستو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں اور اپنے رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کریں۔